بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ایک اہم ٹاپک ہے بنیادی عقائد کے حوالے سے۔ انسان کے لیے عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انسان کا وجود دو طرح سے ہے، ایک اس کا جسمانی وجود ہے، ایک اس کا روحانی وجود ہے، اور روحانیات کو پروان چڑھانے کے لیے جسمانی وجود بنایا گیا۔ اصل جو بندے کا کاز ہے نا، کاز وہ روحانیت پر ہے، اور اس روحانیت کو پرفارم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح کو وجود بخشا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور پھر جب وجود بخشا گیا تو پورا ایک نیٹ ورک، ایک سسٹم بنا کر اندر دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں انسان جو ہے نا، اس کے اندر کتنی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ انسان جذباتی بھی ہے، انسان نفسیاتی بھی ہے، انسان معاشرتی بھی ہے، انسان روحانی بھی ہے، انسان جسمانی بھی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی کتنی زیادہ ضروریات ہیں، عام طور پر جو مخلوقات ہیں نا، جیسے یہ جانور وغیرہ، کیڑے مکوڑے اور دوسری مخلوقات جو ہیں، یہ جو ہے نا، ان کی نیڈز بہت کم ہیں۔ اور ایک تو آپ دیکھیں کہ لباس کے حوالے سے بھی یہ مبرہ ہیں، اور ایک کوئی اسپیشل ان کی رہائشی پرابلم بھی نہیں ہے، ان کی خوراک کی پرابلم بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر جو جانور ہیں وہ زمین سے منہ سے چگتے ہیں، کھاتے ہیں، ہائیجینیکلی ان کا اس طرح نظام نہیں ہے۔ تو حضرت انسان کے علاوہ باقی مخلوقات جو ہے وہ بالکل ایزی وے میں ہیں، لیکن جب انسان کی باری آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کو کتنے لوازمات کی ضرورت ہے۔ اگر انسان ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے نا، پھر اس کا دل کرتا ہے کہ میں کسی اور جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں، میں اور اپ لفٹ ہو جاؤں، میں اس میں اپنی بڑھوتری کر لوں، میں اس میں اچیومنٹ کر لوں۔ اور یہ جو انسان کا سلسلہ ترقی کے بارے میں چلا ہوا ہے، اب دیکھیں کہ پچھلے ادوار اور اب کتنا فرق آ گیا۔ تو انسان جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن عزیز طلبہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے زیادہ جو پروگرس ہونی چاہیے تھی نا، وہ پروگرس ہونی چاہیے تھی عقائد کے حوالے سے۔ جتنے عقائد کے حوالے سے پختگی ہوگی نا، اتنا ہی زیادہ ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ اگر ہم صرف دنیا کے حوالے سے ورکنگ میں رہیں گے نا، تو ہمارے عقائد جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ سکیں گے۔ عقائد کے اندر جو سکون ہوگا وہ بڑھتا جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا۔ اور عقائد کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ عقائد جو ہے نا، یہ عقیدے سے ہے۔ عقیدے کا مطلب ہے گرہ لگانا، کسی چیز کو باندھنا، کسی چیز پر جو ہے وہ پہرا دینا، کسی چیز کو بڑے ہی مضبوطی سے تھام لینا، یہ ہے عقیدہ۔ اور عقائد کہاں سے ہمیں ملتے ہیں یہ پتہ آپ کو؟ موسٹلی جو عقائد ہیں وہ انہیرٹ ہوتے ہیں، کہ میرا باپ، میری ماں، میرے پیرنٹس، میرے آباء و اجداد، یہ عقائد جو ہے وہ انسان کو ملتے ہیں۔ اور لوگ جو ہیں عقائد پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو یہ چیز خوراک کی حیثیت سے ملی ہوتی ہے کہ اس پہ ہم نے سٹینڈ لینا ہے۔ تو عقیدہ جو ہے یہ انسان کی زندگی چلانے کے لیے بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ عقیدے کا تعلق جذبات کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب تک جذبات ساتھ نہ ہوں ورکنگ نہیں ہوتی۔
کام کرنے کے لیے جذبہ بیدار ہونا ضروری ہے. جو لوگ جذباتی نہیں ہوتے کام کے حوالے سے، وہ ڈل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں اور اپنا فیوچر برباد کر لیتے ہیں. یہاں تک تو ایک بات درست ہے کہ عقائد ہمارے اندر ہونے چاہیے، ہمارے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر روحانی طاقت بھی ہونی چاہیے. لیکن عزیز طلبہ، اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ آتا ہے. عقائد جو ہے وہ یہ بنے بنائے ملتے ہیں، بنانے پڑتے ہیں، دونوں طرح سے دستیاب ہوتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک سوچ فکر دی ہے، ایک فراست دی ہے، دانش مندی دی ہے کہ وہ ہر چیز کو پرکھتا ہے. جب ہم کوئی چیز کھانے لگتے ہیں، کوئی چیز پینے لگتے ہیں، اس میں ایسی چیز جو اس کھانے پینے کا حصہ نہیں ہے، اگر وہ چیز ہمیں کھانے پینے میں نظر آ جائے، یا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا اس کو باہر نکال دیتے ہیں. اگر کوئی چیز قیمتی ہو تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں. جیسے دیسی گھی ہے، اس میں اگر مکھی پڑ جائے تو مکھی کو ہم نکال لیتے ہیں، پتہ ہی ہے نا آپ. لیکن اگر یہی مکھی اگر چائے میں گر جائے، ہم کہتے ہیں چائے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو لیکن جو ہے وہ ہم اس چیز کو نکالنا پسند کرتے ہیں. یہ ہماری فزیکلی نیڈ ہے اور ہماری عقل کہتی ہے کہ صاف ستھری چیز کھائی جائے. لیکن عزیز طلبہ، جس طرح ہم چیزیں کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں نا کہ غلط چیز نہ چلی جائے، اسی طرح عزیز طلبہ ہمیں جو عقائد ہمیں اپنانے ہیں نا، اس کے حوالے سے بھی ہماری تشفی بڑی ضروری ہے کہ یہ نیٹ اینڈ کلین ہے یا نہیں. یہ جو عقیدہ ہے، اس کے پیچھے بنیاد مضبوط ہے یا سینہ بسینہ چلا ہوا ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ مجھے کامیاب کروا سکتا ہے یا مجھے اندھیرے میں رکھ دے گا یا راستے میں چھوڑ دے گا. تو عقائد کا جو معاملہ ہے نا، بڑا ہی زیادہ کروشل قسم کا ہے. اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داری پہ جتنا ہم غور کرتے ہیں، اس سے 10 ٹائم جو ہے ہمیں اپنے عقیدے پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے، ہم کہاں کھڑے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے جد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی، بہت ہی محترم نبی ہیں، رسول ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی لڑی سے انبیاء کرام کا لمبا چوڑا سلسلہ چلایا. ہزاروں نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں نا، وہ سارے کلیم کرتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں. ہر مذہب جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور اس کو ملت ابراہیمیہ بھی کہتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ان کو عزت ہے. اتنی بڑی عزت اندازہ کر سکتے ہیں؟ اتنی بڑی عزت ہے یار. وہ آپ دیکھیں کہ ان کی بگننگ کیسے ہے. لوگوں کو دیکھا جناب سورج نکلتا ہے، اس کے آگے جھک گئے ہیں، اور کوئی طاقتور چیز ہے اس کو سلام کر دیا، اندازے سے بت بنا لیے، اندازے سے اپنا مرکز بنا لیا. عزیز طلبہ، یہ سارے ان کے عقائد تھے. پتہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر جگہ پر یہ سوچا جا کے کہ یہ جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، کیوں کرتے ہیں. اور ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. وہ جہاں غور کرتے تھے وہاں پر جواب جو ہے مائنس میں آتا تھا، وہ اس کو اگنور کرتے تھے. پھر ان کو محسوس ہوا کہ سورج کو پیدا کرنے والا، چاند کو پیدا کرنے والا، نظام
نظام کائنات کو چلانے والا، سارے تفکرات پھر ان کے سامنے آئے، پھر وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہو، پھر اللہ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوگی، اور وہ محسوس کر گئے کہ سارے نظام کا جو مالک ہے نا وہ رب کائنات۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کی فیلنگ تھی ان سے ایک دم سے نہیں جو ہوئی، انہوں نے بگننگ سے اس پہ غور کیا، پھر ٹائم کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اب ان کے والد کے ساتھ ان کے مکالمے ہوئے، والد کے جو عقائد تھے ان سے وہ اختلاف کرتے تھے، اور پھر اسی طرح جو لوگ بت کے آگے جھکتے تھے ان سے اختلاف ہوئے۔ نوجوان جو ہے وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اختلاف کر رہا ہے کہ یار یہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے۔ اور آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ وہاں پر جو معاشرہ تھا، لوگ تھے، وہ اپنا دن تہوار منانے کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ چلے گئے ہیں تو ان کے جو عبادت خانے تھے وہاں پر بت رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور بتوں کو جو ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیا، ڈھا دیے۔ ایک جو ہے وہ بت جو بڑا تھا اس کو انہوں نے قائم رکھا، اور جب ان کی قوم میلے سے فارغ ہو کر آئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، ان کو تو آگ لگ گئی، کیونکہ عقائد کا مسئلہ تھا نا، عقائد کا ان کے دلوں میں یہ چیز بھری ہوئی تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمارے لیے بہت متبرک ہیں، ہم تو ان سے التجائیں کرتے ہیں، ان کے آگے ہم درخواستیں کرتے ہیں، ان کے آگے ہم اپنی آرزوئیں پیش کرتے ہیں، تو یہ تو ہمارے بڑے کام کرنے والے ہیں، تو ہماری تو زندگی کا دار و مدار ان کی خوش ہونے پہ ہے۔ تو یہ تو ان کے لیے ایک بڑی ڈینجرس بات ہوئی کہ یہ ہو کیا گیا۔ تو آگ بگولا ہوئے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ یہاں ایک نوجوان ہے جو وائلیشن کر رہا ہے، ہمارے معاملات میں وہ مداخلت کر رہا ہے، اور روٹین میں جو ہے نا، روٹین میں وہ ہمیں ہے نا جو ہم کام کرتے ہیں اس سے ہمیں جو ہے نا پیچھے ہٹا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو بلاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے بڑے بت ہیں ان سے پوچھ لو، انہوں نے کچھ کیا ہوگا۔ تو پھر جب ان کو عقل آئی کہ یہ بت تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن وہ اپنے عقائد کے ہاتھ سے مجبور ہوئے، کہتے نہیں ابراہیم یہ تو نہیں ہے بات، یہ تم نے کیا جو کچھ کیا، جو ہمارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر اگلا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، آگ میں بھی ان کو پھینکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ یہ الگ سے ایک بات ہے۔ آپ کو بات کرنے کا، بتانے کا، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ عزیز طلبہ، عقائد بڑی سخت چیز ہوتی ہے، لیکن عقائد میں جو سلیکشن ہے نا وہ اگر صحیح ہو تو پھر کامیابی ہے، اگر عقائد میں ڈھیل ہو جائے، عقائد میں اگر سلیکشن صحیح نہ ہو تو بہت بڑی تباہی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اہل مکہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو تمہارے بت ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو نہ پوجو، ان سے نہ حاجات رکھو، ان کے ذریعے نہ دعائیں نہ کرو، انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ ریاکشن کر دیا کہ ہمارے بتوں کو یہ کچھ کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ تھے جو حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، جو حاجیوں کی رہائشوں کا انتظام کرتے تھے، جو حاجیوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے کہ یہ بڑا آزاد ہے، ان کو بھی پتہ تھا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ان کو بالکل کنفرم تھا، اور جو بنیادی اللہ کی صفات ہیں سب پہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ سارے معاملات ہمارے چلا رہا ہے۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہیں نا، لات، منات، عزا،
یا دوسرے جو ان کے کسی دور بزرگ رہے ہیں، ان کے جو مشابہ بنائے تھے کہ یہ بت ہیں، یہ وہ ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں تھوڑا سا بینیفٹ دے سکتے ہیں، یہ جو ہمارا خالق اللہ ہے اس کو جو ہے نا ہماری طرف سے کوئی سفارش ہماری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ان کو نا یکسر نگلیکٹ کر دیا گیا کہ تمہارا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اکیلے اٹھے ہیں اور اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا، مارے کھائی ہیں، اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ کمر پہ لاد دی گئی، آپ کا سانس گھٹنے لگ گیا، اور اسی طرح گلی کے بچے پیچھے لگائے، اسی طرح سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 3 سال تک سائڈ پہ کر دیا گیا، اور اسی طرح آپ کو جادوگر بھی کہا گیا، آپ کے خلاف یہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ بندہ عجیب سی باتیں کرتا ہے، کوئی اس کے قریب نہ جائے، اور اسی طرح مختلف حوالے سے تنگ کیا گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح عقائد پر مبنی آگے بات پہنچا رہے تھے، چنانچہ وہ لوگوں کو ہٹ کرنے لگے، اور آپ نے دیکھا کہ تھوڑے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، مکہ بھی فتح ہو گیا، مکہ کے علاوہ کیس و کسریٰ کے محلات بھی فتح ہو گئے، آدھی دنیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 لاکھ مربع میل، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 64 لاکھ مربع میل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان عقائد کے حوالے سے برکات ڈالی ہیں اور اتنا کام ہوا ہے۔ تو آپ کو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد عزیز طلبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کی جو اسائنمنٹ ہے نا، جو اس کو ورک کرنا چاہیے، جس پہ اس کو کنسنٹریشن کرنی چاہیے، جس پہ اس کو ریسرچ کرنی چاہیے، وہ ہے اس عقیدہ۔ قرآن مجید میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اہل مشرکوں کو جواب دیا، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں، یہ ہمیں انہیرٹ ملا ہوا ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ممکنہ طور پر تمہارے باپ دادا جو ہے وہ غلط عقائد رکھتے ہوں گے، ان کا فکر صحیح نہیں ہوگا، تو تم اسی فکر پہ چلے جاؤ گے تو پھر تم بھی مارے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ تمہارا فکر ٹھیک نہیں ہے، تمہیں جو چیزیں پیچھے سے وضعیت ہوئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، تم جو نا اپنے آپ کو دوبارہ سے ریویو کرو، اور یہ ریویو کرنا ضروری ہے، ہر بندے کو ریویو کرنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو جو لوگ ریویو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے راہ ہدایت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور راہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، پارسی آپ کو پوجنے والے، ان کے دماغ میں یہ چیز بھر گئی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ پہ کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ مجھے سیٹسفیکشن مل جائے، وہاں سے بھی ان کو اطمینان نہیں ملتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ غلام بن کے پھرتے پھراتے کرسچینٹی قبول کر لی، ان کو کچھ الہامی مذہب ملا، کچھ سیٹسفیکشن ہوئی، لیکن وہاں پر کچھ سوالات ان کے دماغ میں سے نہیں نکل رہے تھے۔ لیکن ان کی یہ عزیز طلبہ خواہش تھی کہ میں کسی جگہ پر پہنچ جاؤں، مجھے صحیح جگہ پہ اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے، میں صحیح جگہ پہ فٹ ہو جاؤں، میں وہ عقیدہ لوں جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی عزیز طلبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رابطہ کرا دیا۔ وہ بڑے بزرگ صحابی تھے، بڑے انٹلیکچوئل تھے بندے، بڑی دنیا دیکھی تھی انہوں نے، اور پھر جا کے جو ہے نا وہ سیٹسفائیڈ ہوئے، پھر انہوں نے زندگی گزاری۔ عقائد یہ چیز، تو عقائد کی فکر کرنا نا بڑا ضروری ہے، اس پہ غور و خوض کرنا بڑا ضروری ہے۔ بندے کی دنیاوی کامیابی بھی عقائد کی بنیاد پر ہے، اور اخروی زندگی کا تو تعلق ہی عقائد پہ ہے۔ دیکھیں عمل جو ہے نا، عمل یہ بڑا ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ ایمان اگر ہمارا ڈاواں ڈول ہے
ایمان میں پختگی نہیں ہے، اور ایمان جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت نہیں ہے، تو ہمارے عمل جو ہے وہ پھر ہمیں کامیاب نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے ہمارا ایمان جو ہے، ہمارے عقائد جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے تو ہم لوگ جو ہیں عمل اچھے کر سکتے ہیں، ادروائز ہمارا عمل جو ہے نا ہمیں پے نہیں کرے گا۔ اس لیے عقائد کے حوالے سے کانشیس ہونا بڑا ضروری اور ریویو کرنا بڑا ضروری ہے، اور عقائد بنانے کے لیے سب سے اہم ذریعہ عزیز طلبہ قرآن مجید ہے۔ جب ہم قرآن مجید سے تعلق رکھیں گے نا تو جو ہمارے اندر ٹیڑھ ہے، کوئی دراڑ ہے، کوئی ایسی چیز خلش ہے، وہ ریموو ہوتی جائے گی، وہ پالش ہوتی جائے گی، ہمارا ضمیر ہمیں سیٹ کر دے گا اور ہم جو ہے نا صحیح جگہ پہ کھڑا ہو جائے۔ عزیز طلبہ، آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید ہوتے ہوئے، یہ کتاب ہوتے ہوئے، یہ روحانی نسخہ ہوتے ہوئے، اگر ہمارے عقائد میں ٹیڑھ ہے نا تو یہ بدقسمتی کی آخری انتہا ہوگی۔ اب کتنی دنیا ہے ان کے پاس تو ایکچوئل لٹریچر ہی نہیں ہے، تو ہمارے پاس لٹریچر بھی ہو، پھر ہمارے عقائد ڈاواں ڈول ہو جائیں، ہمیں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو، ہم صحیح طریقے سے پرفارمنس نہ دیں، تو یہ بہت خطرناک پہلو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔